بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو پورا فرما دے۔ ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے میرا اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، یہ عمل سورۃ المزمل کا عمل ہے، اور سورۃ المزمل کے اعمال اور وظائف عملیات یہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھ کر کریں گے، جس طرح آپ کو بتایا جائے، تو اللہ رب العزت آپ کو کامیابی دیں گے، اور جس مقصد کے لیے آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ مقصد بھی آپ کا ضرور حل ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ ہم عمل کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ عمل رزق کے بند دروازے کھولنے والا عمل ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظائف کر لیے، ہم نے بہت سارے اعمال کر لیے، بہت سارے معاملات ہم نے کر کے دیکھ لیے، لیکن ہمیں کسی چیز میں کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ہمیں ناکامی ہی ہوتی ہے، تو یہ عمل کر لیں جس طرح آپ کو میں بتاؤں گا، اس طریقے سے آپ کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ گلہ نہیں رہے گا۔ اور یہ عمل پاکستان کے بڑے ہی بلکہ پوری دنیا میں بڑے ہی معروف ہیں۔ حضرت حکیم طارق محمود چغتائی حفظہ اللہ تعالی، ان کا بھی بتایا ہوا یہ عمل ہے، اور اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہے۔ رزق کے بند دروازے کھولنے والا یہ بڑا ہی مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے۔ رزق کے کاروبار کے جتنے بھی معاملات ہیں، مسائل ہیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ وہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ قرض کے معاملات ہیں۔ قرض کے جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں، قرض آپ نے کسی سے لے رکھا ہے لیکن آپ قرض ادا نہیں کر پا رہے، مختلف مسائل آپ کے سامنے ہیں، یا پھر آپ نے کسی سے قرض دیا ہوا ہے اور واپس لینا ہے لیکن وہ قرض آپ کو واپس نہیں دے رہا، آپ کے پیسے آپ کو نہیں دے رہا، آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے نوجوان جو پڑھ تو لیتے ہیں، ڈگریاں مل جاتی ہیں، سارا کچھ ہو گیا، لیکن ان کو ملازمت نہیں مل رہی، ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر گھومتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، نہ سفارش ہے نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں، اور اسی دو چیزوں کے اوپر ملازمت مل سکتی ہے، تو وہ بھی اگر یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا، اور ان کی قابلیت کے مطابق ان کے لیے بہترین ملازمت کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ شفا کے لیے آپ اس عمل کو کریں، تمام روحانی جسمانی امراض سے شفا کے لیے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا ملے گی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، سورۃ المزمل جادو، جنات اور تعویذات، اس کے لیے بہترین عمل ہے سورۃ المزمل کا۔ جو لوگ ان چیزوں کا شکار ہیں، جادو کا شکار ہیں، جنات کا شکار ہیں، تعویذات کا شکار ہیں، خصوصاً جنات کے معاملے میں، تو سورۃ المزمل ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایسی طاقت اس کے اندر موجود ہے کہ جنات اس سے بھاگتے ہیں اور وہ جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جن گھروں کے اندر جنات، جادو، تعویذات کے معاملے ہیں، وہ منزل اور سورۃ المزمل ان کی تلاوت بھی اپنے گھروں کے اندر ضرور لگایا کریں۔ منزل کی تلاوت اور سورۃ المزمل کی تلاوت، ان دونوں کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ان کو آپ ڈائریکٹ چلا بھی سکتے ہیں، لیکن 3 دفعہ منزل کو چلانا ہے اور 3 دفعہ سورۃ المزمل کو صبح و شام چلانا ہے۔ جن گھروں کے اندر جادو، جنات، تعویذات ہوں، ان گھروں کے اندر آپ سورۃ المزمل اور منزل کی تلاوت کو ضرور چلایا کریں۔ جہاں یہ عمل کریں وہاں ساتھ میں ان کی تلاوت کو بھی گھروں کے اندر ضرور چلایا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ بہت زیادہ کام کرے گا اور بہت جلدی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ جادو، جنات، تعویذات کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کے حل کے لیے سورۃ المزمل کا یہ عمل
انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ زندگی میں سکون راحت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تمام تر جتنے بھی زندگی کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، کاروبار کے ہیں، رزق کے ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، مقدمات میں اگر کوئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح کے بھی جو بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے حل کے لیے آپ سورۃ المزمل کا عمل ضرور کیجئے۔ اب عمل کرنا کس طریقے سے اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور پھر اس کو کریں، انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی طاقت ہے، جتنی طاقت ہے اتنا آپ نے صدقہ کر لینا ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ آپ کہیں پر بھی صدقہ کر سکتے ہیں، غریب، یتیم، مسکین یا کسی بھی مدرسہ میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ پہلے صدقہ کر لیجئے جب آپ اس عمل کو شروع کرنے لگیں، پھر آپ نے صبح و شام ایک دفعہ سورۃ المزمل کو پڑھنا ہے۔ پہلے دروشی پڑھ لیجئے 11 مرتبہ اور پھر آپ نے سورۃ المزمل کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے اس کو آپ سمجھ لیں۔ دروشی پڑھیے، تعوذ پڑھیے، تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیے، پھر اس کو شروع کیجئے۔ ہمارے جتنے بھی قرآنی وظائف ہوتے ہیں، ایک بات کو یاد رکھیے، ان کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور تسمیہ بھی پڑھا کریں، پھر اپنا وظیفہ شروع کیا کریں۔ تو سورۃ المزمل کو 11 دفعہ آپ نے شروع میں درود شریف، 11 دفعہ آپ نے آخر میں درود شریف، اور پھر تعوذ، تسمیہ، پھر آپ نے سورۃ المزمل کو پڑھنا ہے۔ وہ کس طرح؟ سورۃ المزمل کو آپ نے شروع کرنا ہے، اور جب آپ پہنچیں اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اس آیت پر اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، یہ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 7 ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت کو آپ نے شروع کیا اور جب اس آیت پر پہنچے آیت نمبر 7 اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اس آیت پر پہنچے تو اب اس آیت کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنی سورت کو مکمل کر لینا ہے۔ پھر پورا دن اس آیت کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، کام کاج بھی کرتے رہیں، مختصر سی آیت ہے، آسانی سے یاد ہو جائے گی، کام کاج بھی کرتے رہیں اور آیت کو ساتھ ساتھ میں پڑھتے بھی رہیں، بغیر گنے ہوئے، بغیر شمار کیے آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور پھر رات کو پھر آپ نے اسی طرح سورۃ المزمل کو پڑھنا ہے، اور جب اس آیت نمبر 7 کے اوپر آپ نے پہنچنا ہے تو پھر آپ نے دوبارہ اسی طریقے سے اس آیت کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر سورت کو مکمل کر لینا ہے۔ اپنی مقصد کے لیے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کر، رو کر، عاجزی، انکساری اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ عمل اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائیں گے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اللہ رب العزت اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیاب فرما دیں گے۔ اور جب آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے پھر آپ نے اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس مقصد میں آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، یقیناً آپ کامیاب رہیں گے۔ ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔